بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر طلبی میں بولتا کالم اور میں ہوں ڈاکٹر سرور حسین۔ ایران امریکہ کی جنگ کے تناظر میں اس تسلسل میں کچھ پہلوؤں پر کچھ زاویوں پر ایک تسلسل سے کالم لکھے گئے ہیں، اور آج کا یہ کالم بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے، جس کا عنوان ہے جنگ اور معیشت۔ جنگوں کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے محرکات کچھ بھی ہوں، لیکن اس کے پس پردہ معاشی مفاد اور دشمن کے وسائل پر قبضہ کی خواہشی کار فرما ہوتی ہے۔ حیرت ہے کہ کسی کی انفرادی دولت چھیننے کو چوری اور ڈاکے جیسے غیر اخلاقی نام دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے قوانین اور سزائیں موجود ہیں، لیکن قوموں کے اجتماعی وسائل اور ذرائع آمدن کی لوٹ مار کو طاقتوروں نے ہمیشہ چارہ سمجھ کر حاصل بھی کیا اور اسے اپنی قوت کے مظہر کے طور پر بھی دنیا کو دکھایا۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جنگوں کے اسباب خواہ مذہب، نظریات، قومی وقار، سرحدی تنازعات یا انسانی حقوق کے نام پر بیان کیے جائیں، لیکن ان کے پس منظر میں معاشی مفادات اور وسائل پر قبضے کی خواہشی کار فرما ہوتی ہے۔ انسان نے ابتدائی سے زمین، پانی، معدنیات، تجارتی راستوں اور دولت کے ذرائع پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ وقت بدلنے کے ساتھ جنگوں کی شکلیں ضرور تبدیل ہوئیں، لیکن ان کا بنیادی محرک آج بھی بڑی حد تک معاشی طاقت اور دوسروں کے وسائل کا حصول ہے۔ قدیم زمانے میں سلطنتیں زرخیز زمینوں اور تجارتی قافلوں کے راستوں پر قبضے کے لیے جنگیں لڑتی تھیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ جس کے پاس وسائل ہوں گے اسی کے پاس اقتدار اور اثر و رسوخ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بندرگاہوں، دریاؤں اور تجارتی گزرگاہوں کی اہمیت ہمیشہ غیر معمولی رہی۔ جدید دنیا میں جنگوں کا انداز نسبتاً پیچیدہ ہو گیا ہے، لیکن طاقتور ممالک اپنی صنعتوں، اسلحہ ساز کمپنیوں اور مالیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں کشیدگی کو زندہ رکھتے ہیں، اور اس عالمی معیشت کے کئی بڑے شعبے جنگی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیل کی سیاست اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ مشرق وسطیٰ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز ہے، جس کے پس پردہ دراصل تیل کے ذخائر، توانائی کی رسائی اور عالمی منڈیوں پر کنٹرول کی خواہش پوشیدہ ہے۔ عراق جنگ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک ملک کی معیشت تباہ ہوئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لیکن عالمی توانائی کی سیاست نئی ترتیب میں ڈھل گئی۔ دوسری طرف طاقتور ممالک کمزور معیشتوں کو قرضوں، پابندیوں اور مالیاتی دباؤ کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی آج بھی جنگ کے میدان سرحدوں تک محدود نہیں، بلکہ بینکوں، تجارتی معاہدوں اور کرنسی مارکیٹوں اور دیگر معاشی زاویوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ طاقتوروں کے جنگی جنون اور وسائل پر قبضے کی خواہش کا سب سے زیادہ نقصان عام انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جنگیں حکمرانوں کے فیصلوں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ان کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں۔ جنگی معیشت چند طبقات کو فائدہ پہنچاتی ہے، مگر عام آدمی کے حصے میں بے روزگاری، مہنگائی اور خوف آتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی معاشی ترقی جنگوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بظاہر بعض طاقتور ممالک جنگ کے بعد معاشی فوائد تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے نتائج طاقتوروں کی اخلاقی تہذیب کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بدقسمتی سے دنیا میں اسلحے کی تجارت ایک منافع بخش صنعت ہے، اور بڑی طاقتیں ایک طرف امن کی دعوے دار ہیں اور دوسری طرف اربوں ڈالر کے ہتھیار دنیا کو فروخت کرتی ہیں۔ جب تک اسلحہ عالمی معیشت کا بڑا حصہ رہے گا، تنازعات کے امکانات بھی ختم نہیں ہوں گے۔ امن کا سفیر کہلائے جانے کی خواہش خود ستائشی تقاریر یا ٹویٹ سے نہیں، بلکہ عالمی سطح پر معاشی انصاف اور دوسروں کے وسائل پر ان کے حق معیشت کو تسلیم کرنے سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ دنیا کو اگر واقعی جنگوں سے نجات دلانی ہے تو وسائل پر قبضے کی سوچ ترک کرنا ہوگی۔
جب تک عالمی سیاست میں معاشی مفادات کو انسانی جانوں پر ترجیح دی جاتی رہے گی، جنگیں کسی نہ کسی شکل میں جاری رہیں گی۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جنگ وقتی فتح تو دے سکتی ہے، مگر پائیدار امن اور حقیقی ترقی صرف تعاون، انصاف اور معاشی توازن سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ انسان نے اگر اپنی عقل کو نفرت اور لالچ کی بجائے اجتماعی بھلائی کے لیے استعمال نہ کیا تو وسائل کی یہ جنگیں آنے والے زمانوں میں مزید خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ قوم کے افراد کو قانون کے دائرے میں رہنے کی تلقین کرنے والوں کو خود بھی اسی قانون کے احترام کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب دوسروں کی محنت اور وسائل کو طاقت کے بلبوتے پر لوٹنا انفرادی سطح پر جرم ہے تو اجتماعی سطح پر اسے کس طرح درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسروں کے وسائل کو شکار کی نظر سے دیکھنے کی بجائے محنت اور دیانت کو شعار بنایا جائے تو ہر معیشت آگے بڑھ سکتی ہے۔ چین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ اس نے گزشتہ چند دہائیوں میں دنیا کی بڑی معاشی طاقت بننے کے لیے وسیع پیمانے پر جنگوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ محنت، تجارت، صنعت اور انفراسٹرکچر کو ترجیح دی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ترقی کے لیے جنگ واحد راستہ نہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ تنازع میں امریکی صدر نے بارہا ایرانی تیل کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کی، جزیرہ خارق پر کنٹرول حاصل کر کے ایران کی معاشی شارک کو دبوچ لینے کا ذکر کیا۔ آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ آبنائے ٹرمپ کے نام سے جاری کرنے کی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اصل ہدف معاشی نظام پر اپنی گرفت ڈالنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کے ذریعے ایران کو معاشی طور پر جکڑنا اور جو کام بمباری کی تباہ کاری سے نہیں کیا جا سکا اسے معاشی ناکہ بندی سے کرنے کی کوشش اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ عراق، لیبیا، خلیجی ممالک میں فوجی اڈے اور وینزویلا کے صدر کا اغوا اور تیل پر قبضہ آج بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ طاقتوروں کی جنگوں کا اصل ہدف معاشی وسائل پر قبضہ ہے، باقی سب کچھ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ خیر طلبی میں قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بات کی جاتی ہے اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ سب اس خیر طلبی کا حصہ بنیے، کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے کالم کے حوالے سے، اس کو زیادہ بہتر بنانے کے حوالے سے ضرور دیا کریں تاکہ خیر طلبی کا یہ عمل آگے بھی بڑھ سکے اور ہم سب مل کر اس خیر طلبی کا حصہ بن سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔